ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، رعایت، بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ دل میں دیکھیں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بس یہی ہے نا، زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں آڈیو سن رہا تھا، اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دیے، اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک سٹینڈرڈ، جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل. یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس، کلمہ ہے آپ کے پاس، اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا کہ والدین کا باقی حق تو تم کیا ادا کرو گے، ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. لوگ کتنا بھاگتے ہیں، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں، کتنا دوڑ کے آتے ہیں، کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. بلکہ حضرت کو اس دن ایک جملہ تو اسے میں مطلب بالکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا. اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کہ یہ پورا کا پورا ایک مطلب نعوذ باللہ ایک معبود بن گیا. یہ جو پیسے کی محبت بالکل ایسی. تو یہ باقی جو اللہ والے ہیں وہ ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیے. کیا بات. لیکن وہ پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسیس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے. کیا بات. یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی. ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت. اور یہ جو شوق ہے نا اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، حضرت ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. دل جو ہے نا وہ دین ہے، یہ کچھ دینا چاہتا ہے. جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے، جب تک آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ ہے، آپ کے اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی.